السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمدہ سبحانہ وتبارک وتعالی ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ حاضرین گرامی، امام ابو داؤد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدتنا ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہیں کہ آپ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم جب صبح کرتے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کرتے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اے اللہ، میں تجھ سے علم نافع مانگتا ہوں اور رزق طیب پاک رزق مانگتا ہوں اور عمل متقبل قبول ہونے والا عمل مانگتا ہوں۔ سرکار کی ہر دعا میں امت کے لیے بڑی تعلیم ہوتی ہے۔ اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ میں تجھ سے علم نافع مانگتا ہوں اور رزق طیب مانگتا ہوں اور عمل متقبل مانگتا ہوں۔ یہاں دیکھنے کی بات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں دعا نہیں کی اللہم انی اسألک علما وعملا ورزقا، اے اللہ میں تجھ سے علم مانگتا ہوں، رزق مانگتا ہوں اور عمل مانگتا ہوں، اس طرح دعا نہیں کی گئی۔ علم، رزق، عمل، ہر چیز جو مانگ رہے ہیں اس کے ساتھ اس کی ایک صفت بیان کرتی ہے۔ علم ہو تو کیسا علم ہو، رزق ہو تو کیسا رزق ہو، عمل ہو تو کیسا عمل ہو۔ تو معلوم ہوا محض علم مقصود نہیں ہے، اسی طرح محض رزق مقصود نہیں ہے، یعنی رزق مل گیا تو کافی ہے، ایسی بات نہیں ہے، عمل مل گیا تو بس ایک بات کافی ہو گئی، ایسی بات نہیں ہے۔ کیونکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم، یہ علم نعمت ہے، عمل نعمت ہے، رزق نعمت ہے، اس کے ساتھ اس کے صفات بیان کرتے ہیں۔ وہ رزق کیسا ہو، محض علم، مطلق علم نہیں مانگا جا رہا ہے۔ اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ میں تجھ سے نفع دینے والا علم مانگتا ہوں۔ تو معلوم ہوا علم غیر نافع بھی ہوتا ہے، وہ علم جس سے کوئی نفع نہیں ہوتا۔ وہ علم نافع کیا ہے؟ علم نافع وہ ہے جو پہلے صحیح علم ہو، علم ہی ہے غلط علم ہے تو وہ علم ضار ہے، ضرر پہنچانے والا علم ہے، علم غیر نافع ہے۔ علم ہو اور صحیح علم ہو، حقیقت الاشیاء کو کما ہی آدمی جانے کہ یہ شے کیا ہے، یہ شے کیا ہے، یہ بات کیا ہے، اس کی کیا حقیقت ہے۔ علم صحیح ہو، غلط علم نہ ہو، کچھ کا کچھ سمجھ رہا ہے، انسان کو جن سمجھ رہا ہے، جن کو ملک سمجھ رہا ہے، آسمان کو زمین سمجھ رہا ہے، یہ غلط علم ہے۔ زمین کو آسمان سمجھ رہا ہے، حق کو باطل سمجھ رہا ہے، باطل کو حق سمجھ رہا ہے، ظلم کو انصاف سمجھ رہا ہے، انصاف کو ظلم سمجھ رہا ہے، یعنی علم غلط ہے اس کا۔ ایسا نہیں، علم صحیح ہو، انصاف کو انصاف سمجھے، ظلم کو ظلم سمجھے، اچھائی کو اچھائی سمجھے، برائی کو برائی سمجھے، یہ علم صحیح۔ اور نفع کیا ہے؟ علم صحیح پر عمل ہو، علم صحیح پر عمل ہو جائے تو علم صحیح، علم نافع ہو گیا۔ اللہم انی اسألک علما نافعا، ورنہ مطلق علم یہ مانگا نہیں گیا، کیونکہ احادیث میں آیا، جیسا کہ مسند فردوس میں امام دیلمی شیروائیہ بن شہردار بن شیروائیہ ابو شجاع دیلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت لاتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ نے فرمایا کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا رأیت العالم یخالط السلطان مخالطۃ کثیرۃ فاعلم انہ لص۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم دیکھو گے عالم کو کہ وہ بادشاہ کے پاس زیادہ آتا جاتا ہے، بادشاہ کے در پر کھڑا رہتا ہے، بادشاہ کے پاس رہتا ہے زیادہ، تو جان لو وہ عالم چور ہے۔ پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے عالم کہا، پھر آخر میں اسے چور کہا، یعنی علم ہے مگر علم نافع نہیں ہے۔ علم اسے اللہ تک لے جانے والا نہیں، بادشاہوں کے پاس لے گیا ہے۔ علم اسے عمل کی طرف لے گیا نہیں، اس کا علم اسے بادشاہ کے در پر لے گیا ہے، تو وہ چور ہے۔ تو عالم بھی کہا حضور نے اور چور بھی کہا۔ دیلمی کی مسند فردوس، الفردوس بماثور الخطاب، جو آپ کی کتاب ہے حضرت امام دیلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس میں یہ روایت ہے، اذا رأیت العالم، جب آپ عالم کو دیکھیں گے، یخالط السلطان مخالطۃ کثیرۃ،
بادشاہ سے بہت زیادہ ملتا رہتا ہے، بار بار جب دیکھو بادشاہ کے پاس، کیونکہ بادشاہ اسی کو اپنے پاس آنے دے گا جو اس کی مرضی کے مطابق کہے گا۔ اور اکثر بادشاہ ظالم ہوتے ہیں، عیاش ہوتے ہیں، فحاش ہوتے ہیں، تو اس عالم کو اپنے پاس زیادہ آنے کا موقع دے گا جو عالم اس کی چاپلوسی کرتا ہے، خوشامد کرتا ہے، اور اس کی خوشامد اسی وقت ہوگی جب وہ حق کو ناحق کہے، ناحق کو حق کہے، اس کی مرضی، اس کی رضا جوئی میں لگا رہے۔ آقا فرماتے ہیں یہ عالم چور ہے۔ ہر عالم اللہ والا عالم نہیں ہوتا، ہر عالم عالم سو نہیں ہوتا، بعض عالم سو ہوتے ہیں اور بعض عالم ربانی ہوتے ہیں۔ یہاں دیکھیے اس عالم کو اس عمل کی وجہ سے بادشاہ کے در پر، چاہیے تو یہ تھا کہ عالم ایسا رہے کہ بادشاہ اس کے در پر کھڑا رہے، بادشاہ اس کے پاس آتا رہے، بادشاہ اس کی تعظیم کرتا رہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رہے، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہے۔ ایسا نہیں ہوا، بلکہ کیا ہوا، یہ بادشاہ کے در پر کھڑا رہتا ہے تو یہ اللہ کو کب یاد کرے گا، اللہ کو کب منائے گا، اللہ کو کب راضی کرے گا۔ اذا رأیت العالم یخالط السلطان مخالطۃ کثیرۃ فاعلم انہ لص، جب آپ دیکھیں گے عالم کو کہ بادشاہ کے پاس زیادہ آتا جاتا رہتا ہے، زیادہ ملتا رہتا ہے بادشاہ سے، تو سمجھ لو وہ چور ہے۔ جیسا کہ شاعر کہتا ہے، تفسیر روح البیان میں اشعار ہیں کہ قضاة الزماننا صاروا لصوصا عموما فی القضایا لا خصوصا خشینا منہم لو صافحونا للسوا من خواتمنا فسوسا۔ قضاة الزماننا صاروا لصوصا، لص کی جمع ہے لصوص۔ شاعر کہتا ہے ہمارے زمانے کے قاضی چور ہو گئے۔ قضاة الزماننا صاروا لصوصا، عموماً ہے علم ان کے پاس مگر علم نافع نہیں ہے، وہ علم جو علیم سے ملا ہے وہ علم نہیں ہے، وہ علم جس پر عمل ہو وہ علم نہیں ہے، علم ہے بس باتیں ہیں، خال ہے حال نہیں ہے، خشیت الہی نہیں ہے، خوف الہی نہیں ہے، علم ہے، ہر بات جانتا ہے، قاضی بنا ہوا ہے، مفتی بنا ہوا ہے، فیصلے کر رہا ہے، لوگوں کو سمجھا رہا ہے، مگر عمل نہیں ہے اس کے پاس۔ تو شاعر کہتا ہے قضاة الزماننا صاروا لصوصا، ہمارے زمانے کے قاضی، سارے قاضی نہیں، ہمارے زمانے کے قاضی، قضاة الزماننا صاروا لصوصا، ہمارے زمانے کے قاضی چور ہو گئے، عموماً فی القضایا لا خصوصا، عام طور پر فتویٰ دینے میں، فیصلہ کرنے میں چوری کرتے ہیں، خاص طور پر نہیں، اکثر وہ غلط فیصلے کرتے ہیں۔ اتنے نالائق ہو گئے قاضی کہ خشینا منہم لو صافحونا للسوا من خواتمنا فسوسا، کہ ہمیں ڈر ہونے لگا کہ اگر یہ قاضی، یہ علماء سو ہم سے مصافحہ کریں گے تو مصافحہ کے دوران ہماری انگوٹھیوں سے نگینے نکال لیں گے۔ جیسا کہ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قضاة الدہر قد غلوا فقد بانت خسارتهم فباعوا الدین بالدنیا فما ربحت تجارتهم، زمانے کے قاضی گمراہ ہو گئے، قضاة الدہر قد غلوا فقد بانت خسارتهم، ان کا خسارہ ظاہر ہو گیا، فباعوا الدین بالدنیا، انہوں نے دین کو بیچ دیا دنیا کے عوض میں، دنیا کو حاصل کرنے کے لیے دین کو بیچ دیا، فانی کو لینے کے لیے باقی کو چھوڑ دیا، دنیا کو حاصل کرنے کے لیے آخرت کو انہوں نے چھوڑ دیا۔ فباعوا الدین بالدنیا فما ربحت تجارتهم، ان کی تجارت میں انہیں کوئی نفع حاصل نہیں ہوا۔ جیسا کہ سرکار عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قد یفتح المرء حانوتا لمتجرہ وقد فتحت لک الحانوت بالدین، آدمی اپنی تجارت کے لیے ایک دکان کھولتا ہے اور اس کے لیے سرمایہ رکھتا ہے، سرمایہ رکھ کر ایک دکان کھولتا ہے، تو نے اپنے دین ہی کو سرمایہ بنا کر ایک دکان کھول لی۔ عالم سو سے مخاطب ہیں سرکار عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ عنہ، وقد فتحت لک الحانوت بالدین، دین کو سرمایہ بنا کے تو نے دین کو بیچنے کے لیے، دنیا داروں کے مال کو حاصل کرنے کے لیے دین کو بیچنے کی دکان تو نے کھول لی۔ بین الاساطین حانوت بلا غلق تبتاع بالدین اموال المساکین، مسجد کے دو ستونوں کے بیچ میں عالم سو کی ایک دکان ہے، بین الاساطین حانوت بلا غلق، وہ کبھی بند نہیں ہوتی، 24 گھنٹے وہ دکان رہتی ہے۔ کیا کرتی ہے وہ دکان؟ تبتاع بالدین اموال المساکین، وہ دکان خریدتی ہے دین کو دے دے کر مسکینوں کے پیسے، یعنی دنیا دار مسکین ہیں،
ان کے پیسے خریدتی ہے اور دین بیچتی جاتی ہے۔ ایسی دکان مسجد کے دو ستونوں کے بیچ میں کھلی ہوئی ہے۔ سیرت دینک شاہینا تصید بہ ولیس یفلح اصحاب الشواہین۔ سرکار عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں تو نے دین کو شکاری پرندہ بنا لیا۔ ایک پرندہ ہوتا ہے شاہین، شکاری پرندہ، جس کے ذریعے شکاری شکار کرتا ہے، اس پرندے کو چھوڑ کر شکار کرتا ہے، اسے شاہین کہتے ہیں، شکاری پرندہ۔ سیرت دینک شاہینا تصید بہ، تو نے اپنے دین کو شاہین بنا لیا، شکاری پرندہ بنا لیا جس کے ذریعے تو شکار کرتا ہے۔ ولیس یفلح اصحاب الشواہین، یہ شکاری پرندوں کو استعمال کرنے والے لوگ کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ عالم ہیں یہ لوگ جو دین کو بیچ رہے ہیں، عالم ہیں جو جھوٹ بول رہے ہیں، عالم ہیں، تو ایسے عالم کو کیا کہتے ہیں؟ عالم سو کہتے ہیں۔ اور یہ ان کو جو علم ملا ہے وہ علم نافع نہیں ہے۔ علم نافع وہی ہے جس سے بندہ عمل صالح مرضی و مقبول سے مالا مال ہو جائے، ورنہ علم تو رہتا ہے۔ جیسا کہ دوسری حدیث میں خطیب بغدادی رضی اللہ عنہ حضرت جابر بن عبداللہ سے راوی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ العلم علمان، علم دو قسم کے ہوتے ہیں۔ فعلم فی القلب فذلک العلم النافع، ایک علم ہوتا ہے جو دل میں بسا ہوا رہتا ہے، یعنی اس کا حال رہتا ہے، اس کی وجہ سے خشیت الہی رہتی پیدا ہو کر رہتی ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہتا ہے بندہ، اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ سے بھیک مانگتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہتا ہے، یہ ہے علم نافع۔ العلم علمانی فعلم فی القلب فذلک العلم النافع، یہ ایک علم دل میں رہتا ہے، وہی علم نافع ہے۔ حضور فرماتے ہیں وہی علم نافع ہے۔ علم علی اللسان، اور ایک علم رہتا ہے جو زبان پر رہتا ہے، اندر نہیں رہتا ہے، دل کچھ رہتا ہے، زبان کچھ کہتی رہتی ہے۔ زبان کہتی ہے کہ بھائی اللہ ہی سے مانگنا چاہیے، اللہ کی طرف متوجہ رہنا چاہیے، اور دل میں ہے کہ مالداروں سے مانگنا ہے، مالداروں کو اگر چھوڑ دیں گے تو ہمارا کیا ہوگا، مالدار اگر ہمیں دور کریں گے تو ہمارا کیا ہوگا، مالدار ہی تو ہمارے بگڑی بنانے والے ہیں، مالدار ہی تو ہمارے کارساز ہیں، مالدار ہی تو ہمارے حاجت روا ہے، معاذ اللہ۔ یہ دل میں ہے اور زبان پر ہے اللہ ہی حاجت روا ہے۔ علم علی اللسان، اور ایک علم ہوتا ہے جو صرف زبان پر رہتا ہے۔ فذلک حجت اللہ علی ابن آدم، حضور فرماتے یہ اللہ کی طرف سے حجت ہے انسان کے خلاف، یعنی یہ سب جانتے ہوئے تو نے ایسا کیا نا، تو خود کہتا تھا کہ اللہ ہی سے بھیک مانگنا ہے، تو خود کہتا تھا اللہ ہی حاجت روا ہے، تو خود کہتا تھا لوگوں کو کہ لوگوں سے امید مت رکھو، اللہ سے امید رکھو، اور تو کیا کرتا تھا؟ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حجت ہے انسان کے خلاف، وہ علم جو علم صرف زبان پر رہتا ہے، دل میں نہیں رہتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا مطلق علم مقصود نہیں ہے، علم نافع مقصود ہے۔ اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ میں تجھ سے علم نافع مانگتا ہوں۔ علم نافع کی تفسیر شرح مختصر یہ ہے، علم نافع وہ ہے جو علم بندے کو علیم حکیم سے ملا دے، اللہ تعالیٰ سے قریب کر دے، اللہ تعالیٰ کا بنا دے، وہی علم نافع ہے۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا، اور رزق مانگتا ہوں نہیں فرمایا حضور نے، رزقا طیبا، پاک رزق، پیسے ملیں جیسے بھی ملیں، رشوت کے پیسے، سود کے پیسے، حرام کے پیسے، ظلم کے پیسے، اس کا مال ہڑپ کر لیا، اس کا مال ہڑپ کر لیا، اور خوش ہے کہ میں مالدار ہوں، وہ مال ذرا گندا مال ہے، گندا رزق ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں رزق طیب کی دعا کرتے ہیں، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا۔ دیکھیے علم نافع کے ساتھ رزق طیب کو جوڑا ہے آقا نے، تو معلوم ہوا علم نافع ہے آپ کے پاس تو آپ حرام روزی کے لیے تیار نہیں ہوں گے، حرام روزی حاصل کرنا نہیں چاہیں گے۔ آپ کے پاس علم نافع ہے تو اس علم نافع کی وجہ سے آپ رزق طیب ہی کو تلاش کریں گے، اللہ تعالیٰ سے رزق طیب مانگیں گے، پاک رزق۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، اے اللہ تو مجھے عمل دے، یہ نہیں کہا آقا نے کہ اے اللہ تو مجھے قبول ہونے والا عمل عطا فرما۔ سبحان اللہ، بہت سے بندے عمل کر کے خوش ہو جاتے ہیں، یہ عمل کر دیا، قبول ہوا نہیں ہوا یہ دیکھنا ہے، عمل ہوا اور قبول ہو گیا تو سمجھ لینا بیڑا پار لگ گیا ہمارا۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، اور قبول ہو جانے والا عمل تو مجھے عطا فرما، ایسا عمل عطا فرما قبول فرما لیتا ہے۔
اور کون سا عمل ہے جسے اللہ قبول کر لیتا ہے؟ عمل صالح، عمل مرضی۔ تو اگر یہ دعا قبول ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں وہ علم عطا فرمائے گا جو نفع دینے والا ہے۔ یہ دعا ہمارے حق میں قبول ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں وہ رزق عطا فرمائے گا جو طیب ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سود کی کمائی سے بچا لے گا، رشوت کی پیسوں سے بچا لے گا، حرام کے پیسوں سے بچا لے گا، ظلم کے پیسوں سے بچا لے گا۔ ہمیں وہی روزی ملے گی جو طیب ہے، پاک ہے، طاہر ہے۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ آخر میں حضور نے عمل متقبل کا ذکر کر کے یہ بتایا کہ دیکھو جس کا علم نافع ہوتا ہے اس کی روزی پاک ہوتی ہے، جس کا علم نافع اور روزی پاک ہے، رزق پاک ہے، اس کا عمل قبول ہوتا ہے، اس کا عمل قبول ہوتا ہے۔ ظلم کرتا ہے، حرام کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، نفاق کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، رشوت کھاتا ہے، سود کھاتا ہے، حرام کا مال آسانی سے لے لیتا ہے، معاذ اللہ حرام کا مال صرف کرتا ہے، خرچ کرتا ہے، اور کہتا ہے میرا عمل قبول ہو جائے۔ کہاں سے قبول ہوگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں بتا رہے ہیں کہ آخر میں عمل متقبل کا ذکر بتا رہا ہے کہ علم نافع اور رزق طیب ہے تمہارے پاس تو تمہارا عمل قبول ہوگا، کیونکہ تم ایسا ہی عمل کرو گے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہوگا۔ تو یہاں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلق عمل کی دعا نہیں کی ہے، اے اللہ تو مجھے عمل عطا فرما، یہ نہیں فرما عملا متقبلا، قبول ہونے والا عمل۔ تو جیسا کہ سلیمان علیہ السلام کی دعا ہے، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ۔ اے خدا تو مجھے توفیق دے، تو مجھے سکھا کہ میں شکر کروں تیری نعمت کا جو تو نے مجھ پر کی ہے اور میرے ماں باپ پر کی ہے۔ اللہ اکبر، آپ پیغمبر خدا ہیں۔ سلیمان علیہ السلام آپ کی ہر ساعت شکر میں گزرتی ہے، آپ سراپا شکر ہیں، اس کے باوجود آپ کا تعبد و تذلل دیکھیے۔ اے اللہ تو مجھے شکر کی توفیق دے، شکر سکھا نعمت کا جس کا جو تو نے مجھ پر کی ہے اور میرے ماں باپ پر۔ وَأَنْ أَعْمَلَ، اور توفیق دے میرے مولا کہ میں عمل کروں، وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا، عمل کروں، یہ نہیں کہا نیک عمل، تو عمل مطلق مقصود نہیں ہے، نیک عمل ہو۔ یہاں رکے نہیں سلیمان علیہ السلام، ترضاہ، جس سے تو راضی ہو جائے۔ تو معلوم ہوا عمل وہ چاہیے ہمیں جو صالح ہو اور مرضی عند اللہ، اللہ تعالی کے نزدیک پسندیدہ ہو۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اے اللہ میں تجھ سے علم نافع مانگتا ہوں، رزق طیب مانگتا ہوں اور عمل متقبل مانگتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس دعا کے کرنے کی توفیق دے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمارے حق میں اللہ تعالی دعا قبول فرمائے، ہمیں علم نافع اور رزق طیب اور عمل متقبل سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔